بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج پہلے دو حدیثیں پڑھنی ہیں اور انہی کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ پہلی حدیث ہے کہ جناب ابو عمرو سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی کافی نصیحت فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس پر جم جاؤ۔ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدال اور میانہ روی کے ساتھ دین کی راہ چلو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، اور یہ سمجھ لو کہ کوئی شخص محض اپنے عمل کے سبب نجات نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالی مجھے اپنے فضل و رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ان دو حدیثوں کو ملا کر دیکھیں تو ایک بہت ضروری اور بنیادی ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے اور پوری زندگی کو ایک ایسے بندے کے طور پر گزارنا ہے جو اللہ کو اپنا حاکم اور معبود مانتا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے کچھ حصے بھی اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو اپنا حاکم اور معبود مانتے ہیں، جانتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے ایمان میں اسی قدر سچائی کم ہوگی۔ تو بالکل واضح بات ہے کہ جس نے بھی اللہ کو مان لیا کہ وہ مجھ پر اور اس ساری کائنات پر حاکم ہے، تو اللہ کو اس طرح ماننے کے بعد اس پر یہ فطری طور پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر جو ایمان اسے نصیب ہوا ہے، اس کی ساری زندگی یعنی اس کے سارے اعمال، اس کی تمام خواہشات اللہ کے حکم اور اس کی مرضی کے تابع ہوں۔ عمل اللہ کے حکم کے تابع ہو، اور دوسری بات یہ کہ خواہش اللہ کی مرضی کے تابع ہو۔ اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر میں اپنی ہر اس خواہش کو اپنے دل سے نکال پھینکوں گا جس کے بارے میں خود مجھے معلوم ہے، خود مجھے یقین کے ساتھ پتہ ہے کہ اس طرح کی خواہش رکھنا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ان دو پہلوؤں سے، یعنی عمل اور خواہش کے دو پہلوؤں سے، ان دو چیزوں کے بارے میں ہوشیار رہتے ہوئے، اللہ کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے جس نے بھی اپنی زندگی گزار لی، اس نے گویا ایمان لانے کا حق ادا کر دیا۔ اس نے گویا
مسلمان ہونے کی سب سے بنیادی ذمہ داری ادا کر دی۔ تو یہ بات بظاہر خیالی اور رومانوی سی لگتی ہے کہ آدمی اپنی خواہشات کو طبیعت سے کھرچ دینے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی خواہشات سے چھٹکارا پا لینے کی تلقین، یہ مطلب ایک رومانوی سا تصور معلوم ہوتا ہے۔ تو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ جدیدیت نے انسان اور اس کے احوال و مقاصد کے بارے میں جو تصورات بنائے ہیں ان کو اندھا دھند قبول کر لینے کے نتیجے میں آج یہ چیز بہت غیر مانوس لگنے لگی ہے کہ انسانوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ شخصیت میں تنوع کے تمام عناصر کو کسی ایک ہی نقطے میں سمیٹ کر دکھائیں۔ ہم چونکہ دین کے ساتھ اپنے تعلق کو کچھ رسمی صورتوں اور چند بے لچک سطحی تصورات تک محدود رکھنے کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے دین کے ودیت کردہ تصور انسان اور شعور مقاصد سے اتنے دور جا پڑے ہیں کہ خود ہمیں اپنے دین کے بنیادی ترین مطالبات بھی آئیڈیلسٹک، یعنی دوسرے لفظوں میں ناقابل عمل محسوس ہوتے ہیں۔ تو چونکہ ان مطالبات کی سند یعنی ان کا متن اتنا قطعی اور واضح ہے کہ اس کا انکار تو دور کی بات، اسے تعویل کے نام پر توڑا مروڑا بھی نہیں جا سکتا، لہٰذا ہم نے اس صورتحال میں ہم نے دل میں ایک چور پال لیا ہے جو لفظوں میں نقب لگا کر انہیں معانی سے خالی کرتا ہے۔ ہم نے حقائق اور مقاصد کے ساتھ ہم آہنگی کا تقاضا کرنے والے احکام کو محض الفاظ کا مجموعہ اور دل فریب آوازوں کا سازینہ بنا رکھا ہے۔ احکام کے وہ معانی جن کی بنیاد پر وجود اور شعور کی تکمیل و تشکیل کا عمل چلتا ہے، وہ اللہ اور ہمارے بیچ میں سے غائب ہو گئے ہیں۔ تو یہی سبب ہے کہ دین ہمارے اندر آج کوئی بلندی، کوئی اٹھان نہیں پیدا کر رہا، اور بس ایک ٹمٹماتی اور جھلملاتی ہوئی روشنی بن کر رہ گیا ہے، اور اسے بھی لا تعلقی کی دھند نے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اس صورتحال میں بہت ضروری ہو چکا ہے کہ دین کو اس کے حقائق و مقاصد کے ساتھ کسی کمی بیشی کے بغیر پیش کیا جائے، اور اللہ کے ساتھ اس فطری اور معیاری تعلق کو بحال کرنے کی سنجیدہ کوشش کی جائے جس کے بغیر ہم پر خود ہماری حقیقت کا انکشاف ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ہماری شخصیت میں سکڑنے کا جو عمل جاری ہے یہ عمل رک سکتا ہے۔ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کتنی تیزی سے محض ایک حیوانی وجود بننے کے عمل میں ہیں، جس کے لیے صرف جسم اور جسمانیت حقیقی ہے، باقی سب کہانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو اس طرح پیش نہیں فرمایا کہ تمہاری ساری زندگی، تمہاری ساری شخصیت اور تمہارے تمام حالات اس کا موضوع نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے، اس دین کا اولین مطالبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دین کو ماننے اور عمل کرنے کا اسوہ یہ ہے کہ میرے تمام حالات، میرے سارے احوال اور میرے کل افعال اور اعمال اس دین کے تابع ہوں گے، ورنہ میں ان کی تردید کرنے کا، ان سے چھٹکارا پانے کا
ان سے نجات پانے کا، ان پر توبہ کرنے کا پابند ہوں۔ تو یہ بات واضح ہے نا کہ یہ دین ہماری کلیت سے مخاطب ہے، کچھ اجزاء سے خطاب نہیں کر رہا، اور یہ دین کہتا ہے کہ اپنے آپ کو کل کا کل میرے سپرد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف میرے ہاتھ پاؤں بنائے ہوں، ذہن اور قلب نہ بنایا ہو۔ جس طرح اللہ نے مجھے پورے کا پورا بنایا ہے، میں پورے کا پورا اللہ کی مخلوق ہوں، اسی طرح میں پورے کا پورا اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر نظام فطرت میں میری کلیت اپنے تمام اجزاء سمیت اس سے متعلق ہے، تو نظام ہدایت کا دائرہ تو اس سے بہت بڑا ہے۔ وہ بھلا میری کلیت کو، وہ بھلا کیسے مجھے اجازت دے گا کہ میں کل کا کل اس کی شرط پر اس کے ساتھ وابستگی نہ پیدا کروں اور اس وابستگی کے لازمی تقاضے پورے نہ کروں؟ تو بہرحال میری آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میراث ہدایت ہے کہ ہم اس مزاج دین کو سمجھیں اور خود کو اس کے مطابق بنانے کی ہر ممکن کوششوں میں مرتے دم تک لگے رہیں۔ یہ دو ذمہ داریاں ہیں ہماری۔ تو واضح ہے نا کہ ہماری دو ذمہ داریاں کیا ہوئیں؟ یہ کہ ہم اور ہماری زندگی اور ہمارے دائرہ اختیار میں آنے والا ماحول اللہ کے حکم سے متصادم نہ رہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ میں، میری طبیعت، میرا دل، میرا دماغ اور میرے اختیار سے پیدا ہونے والا ماحول، یہ سب کا سب اللہ کی مرضی کے مطابق رہے۔ میرے افعال اللہ کے حکم کے تابع رہیں، میری خواہشات اللہ کی مرضی سے نسبت رکھنے والی ہوں۔ تو مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بندگی جو ہے، جو ہماری حقیقت ہے، اس بندگی کے تقاضوں کو نبھاتے رہنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی بندگی یہی بندگی ہمارے سارے سفر کی منزل اور ہماری غایت ہے۔ یہ بندگی سبب وجود ہے، اس کے علاوہ ہمارے جینے مرنے کا کوئی سبب نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارے موجود ہونے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ہم صرف ایک معنی رکھنے والے لفظ کی طرح ہیں، اور ہمیں اس معنی واحد کی پوری حفاظت کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری ہر حیثیت جب تک اس بندگی سے تصدیق نہیں پائے گی، وہ حیثیت بے وقعت اور بے حقیقت اور بے اعتبار ہے۔ یعنی ہماری تمام حیثیتیں اگر بندگی کے اصول سے، بندگی کی کسوٹی پر پرکھ کر کھری ثابت ہوتی ہیں، تو پھر ہم جس حیثیت کے بھی حامل ہیں، ہر حیثیت قابل قدر اور بامانی ہے۔ تو اگر ہماری کوئی پہچان بندگی کی پہچان سے تصادم کی حالت میں ہے، تو ہم اپنی اس پہچان سمیت گویا خدا کے بندے کی حیثیت سے گویا خدا کے بندے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، ہم اپنے نفس کے بندے ٹھہریں گے۔ تو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی اختیاری چیز دے کر نہیں گئے کہ جب چاہو جیب سے نکال کر دین کا حکم دیکھ لو، اور جب چاہو اس کو ایک کسی کتاب کی طرح بند کر کے طاق پر رکھ دو۔ یہ دین اس طرح نہیں آیا ہے۔ اس دین کا مطالبہ ہے کہ میں تمہارے پورے وجود کا واحد سانچہ ہوں، اور تمہاری کیا مجال کہ تم اس میں ڈھلنے سے انکار کرو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس مطالبے کو
یہ مطلب یہ جبر کی بات نہیں، یہ جو میں نے زور دے کے ایک بات کہی ہے یہ جبر کی بات نہیں ہے، یہ مطلب ایمان لانے کے بعد، ایمان کو پوری عقلی، ذہنی اور قلبی آمادگی سے قبول کر لینے کے بعد ایمان کا جو بائنڈنگ ایسنس ہے اس کا ادراک اور احساس اور لحاظ ضروری ہو جاتا ہے کسی بھی بائنڈنگ نظریے کی طرح۔ تو یہ تو خیر اتنا تو واضح ہو گیا کہ اس دین کا مطالبہ ہے کہ میں تمہارے پورے وجود کا سانچہ ہوں، تو اس مطالبے کو اس کی پوری خدائی شان اور الوہی شکوہ کے ساتھ سمجھیں گے تو پھر مسلمان ہونے، رہنے اور بننے کے عمل میں آسانی پیدا ہوگی، کشادگی پیدا ہوگی، پھر ایمان کی تہداریاں تم پر کھلنے لگیں گی۔ جب تم یہ کہو گے کہ میں اللہ کا بندہ ہونے کے علاوہ نہ کوئی معنویت رکھتا ہوں، نہ کوئی ہستی رکھتا ہوں، نہ کوئی قدر و قیمت رکھتا ہوں، جیسے ہی تم نے دل اور دماغ اور ارادے کی یکجائی اور اشتراک کے ساتھ اس کو مان لیا، اس کو ریئلائز کر لیا اور اس کو اپنا مقصد ہستی بنا لیا، تو اس وقت ایمان کی گہرائیاں اللہ تم پر منکشف کرے گا۔ اسی کے ذریعے سے اسلام کی وسعتیں تمہیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا، اور اسی کی بدولت تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا تعلق چکھا دے گا۔ لاکھ کہتے رہو کہ میں اللہ سے سچا تعلق رکھتا ہوں، لیکن اگر اللہ کا تعلق تمام تعلقات کی لذتوں پر غالب لذت نہیں ہے تو بھلا وہ کیا تعلق ہوا؟ تم کہتے ہو میرا بیٹے سے تعلق ہے، بالکل ٹھیک، کیونکہ بیٹے کی محبت تمہارے اعصاب کو مرتعش رکھتی ہے، متحرک رکھتی ہے، زندہ رکھتی ہے۔ تم کہتے ہو تمہیں دولت سے تعلق ہے، تم اس میں بالکل سچے ہو، کیونکہ دولت کا آنا تمہیں خوشی سے بے حال کر دیتا ہے اور جانا تمہیں چارپائی پر پھینک دیتا ہے۔ تو اس میں تم بالکل سچے ہو، کیونکہ اس تعلق کی تمہارے حواس بھی تصدیق کرتے ہیں، تمہارے احساسات بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ تو کیا اب دیکھنے کی بات یہ ہے، تو کیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہے؟ مطلب کیسا تعلق؟ جیسا تعلق اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے، اپنے کاروبار وغیرہ سے ہے۔ یعنی کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق رکھتے ہو جس کی تصدیق تمہارے احساسات و جذبات سے بھی ہوتی ہو؟ یعنی تمہیں بارہا یہ محسوس ہوتا ہو کہ یا اللہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، یا اللہ میرے اوپر کوئی سایہ نہیں ہے، جو بھی میرے اوپر سایہ ہے وہ آپ کی رحمت کا سایہ ہے، یا اللہ میری کوئی منزل ایسی نہیں ہے جو میرے دل کو کھینچتی ہو سوائے آپ کے، سوائے آپ کی خوشنودی کے، یا اللہ کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر میں اپنے پورے دل اور جذبے کے ساتھ چلتا رہوں سوائے اس راستے کے جو آپ نے مجھے بتایا اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں چلوا کر دکھایا۔ تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق تمہارے احساسات و جذبات کا سب سے بڑا موجب اور محرک نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تمہیں محبت محسوس کرنے والے فطری اور ضروری نظام کے ساتھ حاصل نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت تمہیں گناہ سے بھگانے کا سب سے مؤثر ذریعہ نہیں ہے، تو پھر اللہ سے تعلق تو محض ایک ٹوٹے پھوٹے حیوانی حافظے کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ کیا ہے؟ حیوانی حافظہ اس طرح کہہ رہا ہوں کہ اللہ پر ایک بہت ہی چھوٹے ذہن کے ساتھ، اپنے ذہن کی بہت ہی کمزور فیکلٹی کی بنیاد پر میں نے اللہ پر ایمان لا کر اسے اپنے حافظے میں رکھ لیا ہے، اور اس کا کوئی اثر
میرے احساسات، میرے خیالات اور میرے اعمال اور میرے اخلاق پر نہیں پڑ رہا۔ میں عمل اور جذبات کی سطح پر حیوان ہوں، اور میرا ایک سکڑا ہوا انسان ہے جو معطل ہے۔ اس معطل اور بے اثر اور بے مصرف انسان نے اللہ کو مان رکھا ہے، باقی میں سارے کا سارا حیوان ہوں۔ تو اس پر شرم کرنی چاہیے، غیرت کھانی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ آدمی اپنی سب سے بڑی دولت سے محروم رہنے کا بہانہ نہیں بنا سکتا، نہ بناتا ہے۔ یعنی کبھی زندگی میں تم نے یہ سوچا کہ اولاد سے محبت میں بھی میں کوئی ایسا بہانہ گھڑ لوں کہ تھوڑی دیر کے لیے اس سے فراغت نصیب ہو جائے؟ کبھی تم نے کوئی ایسا ہیلا ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ دولت اور مال کی کشش میرے اندر کچھ وقفہ دے دے، تاکہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ دولت اور مال کی کشش 2-4 دن کے وقفوں کے بعد آیا کرے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ تم اولاد اور دولت کے تعلق میں سچے ہو، اور تم اللہ کے، اور دوسری طرف یہ کہ اللہ کے تعلق کو ساری عمر معطل اور بے تاثیر رکھنے میں کامیاب ہو۔ مطلب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ مال و اولاد سے محبت میں لمحے بھر کا وقفہ نہیں ہے، اور اللہ سے تعلق جو ہے وہ ساری عمر احساسات میں معطل اور خیالات میں شل پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ تمہیں اللہ سے دراصل کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ آدمی اپنے خود ساختہ بڑے بڑے تصورات سے بھی احساسات کی سطح پر متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو اس تصور کی طرح بھی نہیں رکھا جو کبھی کبھی ہمارے احساسات کو چھیڑ دیتا ہے، تو بھلا تم نے اللہ سے کیا تعلق رکھا؟ تمہیں قرآن شریف دیکھ کر فخر کا احساس ہوتا ہے؟ تمہیں قرآن شریف طاق پر رکھا دیکھ کر اللہ کی حضوری کا پیغام سنائی بلکہ دکھائی دیتا ہے؟ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے اپنے آپ کا سر سے پاؤں تک بندہ ہونا محسوس ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو اب ہوش کرنا چاہیے۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا دست قہر تھپڑ کی طرح منہ پر نہ پڑے، تو ابھی سے اپنی بندگی کو خالص کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمونے کے مطابق اپنے اندر کی دنیا اور اپنے باہر کی دنیا کو اللہ کے حکم اور مراد اور رضا کے تابع رکھو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سوال کے جواب میں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا حرف آخر ارشاد فرما دیجئے، یعنی مسلمان ہونے کی کوئی ایسی لازمی ذمہ داری ارشاد فرما دیجئے کہ میں اسے سنوں اور اس پر پورا عمل کروں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر مجھے کبھی یہ ضرورت نہ پڑے کہ کسی اور سے یہ سوال کروں۔ یعنی میرے اس سوال کا کامل اور حتمی اور قطعی اور آخری جواب ارشاد فرما دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا اور اس پر جم جانا۔ جم جانے کا مطلب ہے ہر حال میں اس پر ثابت قدم رہنا، وہ حال آزمائش کا ہو تو بھی ثابت قدم رہنا، اور وہ حال آسانی و آرام کا ہو تو بھی اس پر جمے رہنا۔ یعنی اپنے سارے وجود اور اس وجود کی تمام تفصیلات سے اللہ کی تصدیق کا ماحول پیدا کیے رکھنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو خدا کے لیے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، میں بھی عزم کروں، آپ بھی عزم کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ بہت کھیل چکے، اب اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ ہمیں شاید کوئی مزید رخصت نہیں دے گا، ہمیں
مطلب یہ کہ ہمیں اس زوال سے بچانے کے لیے اب کوئی نصرت نہیں بھیجے گا۔ اللہ بس معاف کر دے، اللہ وہ توفیق دے دے کہ ہم اپنی بے وفائی پر شرمندہ ہو کر اس کا ازالہ کرنے کے لائق ہو جائیں۔ تو جب سے ہمارا دور زوال شروع ہوا ہے، ایک تقسیم عمل میں آئی ہے۔ زوال شروع ہونے کے ابتدائی آثار یہ تھے کہ مذہبی طبقہ نماز روزے میں چاق چوبند تھا، مخلص تھا، لیکن عام طور پر لوگوں کی، ضرورت مند لوگوں کی حاجت روائی نہیں کرتا تھا۔ اسے خالق کا خوف تو تھا، مخلوق کی محبت سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ہمارے زوال کی ابتدا ہے۔ اب مذہبی طبقے کا حال یہ ہے کہ مخلوق کو تو اس نے ہٹا دیا، خالق کے حقوق بھی اخلاص کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوف کے ساتھ پورے نہیں کر رہا۔ اب زوال اگر یہی روش رہی تو یہ زوال جلدی ہی اللہ نہ کرے مکمل ہو جائے گا۔ دوسری طرف جو ہیں انہوں نے کہا کہ مخلوق سے محبت ہے تو خالق کو الگ سے محبوب بنانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے خالق کے نام کا تکلف بھی چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا بس مقصد زندگی یہ ہے کہ سوشل ورک کرو۔ تو اب پوری امت اس میں دھسی ہوئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے سپاہی بنے بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں تلوار ابو جہل کی دی ہوئی ہے، اور جو لوگ مخلوق کے خادم اور مخلوق کے عاشق ہیں ان کی خدمت خلق کی لازمی شرط یہ بنتی جا رہی ہے کہ اللہ کا قولاً فعلاً حالاً انکار کرو۔ تو ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنی ہی شامت اعمال سے پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پہلے کہا جاتا تھا کہ بازار کا ماحول اچھا نہیں ہوتا، مسجد میں اچھا ماحول ہوتا ہے۔ اب مسجد اور بازار دونوں کا ماحول یکساں غفلت پر مبنی ہے۔ تو کیا مطلب، یہ کوئی اسلام نے سکھایا ہے مجھے کہ مسجد کا ماحول بھی بگاڑ لو؟ اپنی گردن چاہے جتنی زور سے پکڑو گے اس کی تکلیف بہرحال کم ہے اس کے ربط سے جو اللہ کے دست قہر کی ہوگی۔ اپنی گردن کو اپنے ہی پنجے سے دبا لو، ورنہ پھر وہ ہاتھ تمہاری گردن پکڑے گا جس کا دباؤ تم برداشت نہ کر سکو گے۔ تو بہرحال اس طرف متوجہ کرنا تھا کہ مسلمانوں کے کام آؤ، سب انسانوں کے کام آؤ، اسلام کی اپنے کردار سے حفاظت کرو، کیونکہ ابھی ہماری علمی ترقی میں دیر ہے۔ فوری طور پر اسلام کی حفاظت اپنے کردار سے کرو، اور فوری طور پر انسانوں کے ساتھ عاجزانہ خیر خواہی کا رویہ اختیار کرو، ورنہ ہم زمین پر کالک کے دھبے سے زیادہ کچھ نہیں رہ جائیں گے۔ تو سب انسانوں کے کام آؤ۔ اللہ نے اسلام کو فیض عام بنایا ہے، جو بھی اس دین کو ماننے والا ہوگا وہ ہر ایک کے لیے فیاض ہوگا۔ وہ مسلم، غیر مسلم، انسان، جانور، پیڑ پودے، سب پر اللہ کی شفقت کا مظہر بن کر رہے گا۔ یہ وہ فطری اصول بقا ہیں کہ اللہ سے جڑے رہو وفاداری کے ساتھ، مخلوق سے متعلق رہو خیر خواہی کے ساتھ۔ یہ مسلمانوں کے لیے اجتماعی بقا کی دو صورتیں ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ سے جڑے رہو وفاداری کے ساتھ، یہ جملہ ہمارے لیے کتنا اجنبی ہو چکا ہے، اور مخلوق سے تعلق رکھو ایک عاجزانہ خیر خواہی کے ساتھ، یعنی ان کے سرپرست نہ بنو، ان کے خادم بنو۔ اس شرط معاشرت کو پورا عالم اسلام ذرا دیکھو تو کہ کس درجے پر پورا کر رہا ہے۔ ہم دعوے دار ہیں غلبے کے، ہم دعوے دار ہیں فضیلت کے، ہم دعوے دار ہیں سب پر فوقیت کے،
اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ ہم پورے عالم اسلام میں ایک محلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول معاشرت پر بنا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ تو اللہ بنی اسرائیل کی طرح ہماری بھی خوش فہمیوں کا پردہ چاک کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کو تو یہ بشارت اللہ نے کہ ہم نے تمہیں ساری دنیا سے افضل کیا، اللہ نے ان کی حرکتوں پر وہ بشارت واپس لے لی اور انہیں افضل سے ارذل کر دکھایا۔ تو بہت ڈرنا چاہیے اللہ کی بے نیازی سے۔ تو ایک طریقہ عرض کرتا ہوں، اور خدا کرے کہ ہم اس کو اپنا مسلسل عمل بنائیں، وہ یہ کہ استغفار میں جی لگنا چاہیے، شکر میں دل کو نہال رہنا چاہیے۔ شکر اور استغفار کے لیے احساسات اور جذبات کی کمی نہ ہونے پائے۔ اللہ سے استغفار اس طرح کرو کہ اس کے دست بخشش کی تھپک محسوس کر لو، اور اللہ کا شکر اس طرح کرو کہ گویا اللہ کو عطا کرتے ہوئے دیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہو۔ تو شکر اور استغفار کو خالص کر کے اپنے احساسات میں داخل کرو، اور دنیا میں دوسروں کو شریک رکھو، دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی کامیابیوں میں دوسروں کو شریک رکھو۔ تو اور یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اپنی دنیا میں دوسروں کو شریک نہ رکھنے والا آخرت میں فلاح پانے کی قابلیت کھو بیٹھتا ہے، کوئی اپنا استحقاق کھو بیٹھتا ہے۔ تو دنیا میں دوسروں کو شریک رکھو، اپنے وسائل، اپنے اختیارات، ان سب کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کرو، اور دوسروں کے فائدے کو اتنی اہمیت دینے کی کوشش کرو کہ کبھی کبھی اپنا نقصان بھی خوشی سے گوارا کر لو۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اس روٹی سے زیادہ لذیذ کوئی روٹی نہیں ہوتی جو میں خود بھوکا رہ کر کسی اور کو کھلا دیتا ہوں۔ تو اور اس کے علاوہ مطلب اس تدبیر میں اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں کہ یہ جو ماڈرن گیجٹس ہیں، موبائل فون وغیرہ، ان کی طرف سے بہت محتاط اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ ہمیں ڈی ہیومنائز کر سکتے ہیں، بلکہ کر رہے ہیں۔ ان سے اپنی تنہائی کی بھی حفاظت کرو، اور اپنی مجلس میں بھی انہیں ضرورت سے زیادہ دراندازی نہ کرنے دو۔ یہ سب وہم ہے کہ آپ نیٹ سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ علم آدمی استاد سے حاصل کرتا ہے۔ ایسی معلومات جن کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار میرے پاس نہیں ہے، وہ معلومات جہل مرکب ہیں۔ جہل مرکب سمجھتے ہیں نا، یعنی کمپاؤنڈ اگنورنس، اس جہالت کو کہتے ہیں جس کے بارے میں اس جہالت میں مبتلا شخص یہ خوش فہمی رکھتا ہے کہ یہ علم ہے۔ یعنی جہل کو علم سمجھ لینا جہل مرکب ہے۔ تو بہرحال اپنی تنہائی کی حفاظت کرو، اپنی معاشرت کی حفاظت کرو۔ ایک موبائل فون تمہاری تنہائی کو غارت کر رہا ہے، تمہاری معاشرت کو تباہ کر رہا ہے۔ یعنی 4 آدمی بیٹھے ہیں اور وہ چاروں بے وقوف موبائل پر لگے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست ہیں۔ مطلب یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹھا ہو اور بیٹا اس کے سامنے موبائل پر کھیل رہا ہو، موبائل کے ساتھ مشغول ہو؟ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ استاد بیٹھا ہو اور شاگرد کا ایک دھیان اپنے فون کی اسکرین پر ہو اور اس نے جبراً اپنے استاد کی وجہ سے اس کو سائلنٹ تو کر دیا، لیکن اس کی طرف توجہ کو اور بڑھا دیا؟ تو مطلب یہ کسی کی بدترین توہین ہے کہ آپ اس سے ملاقات کریں اور اس دوران میں اپنے فون کی طرف متوجہ رہیں۔ چھوٹا ہو یا بڑا، یہ عمل سب کی توہین ہے۔ تو اب یہ سارا عمل موبائل کے ساتھ یہ اشتغال جو ہے، یہ مسجدوں میں بھی نظر آتا ہے۔ مسجدیں کیا، حرم میں، حرمین میں یہ ہو رہا ہے۔
تو میرے مطلب میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں کہ میرے زیادہ تر ملاقاتی عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اور ان میں بھی اکثر میرے مطلب رسمی شاگرد ہیں۔ تو میں کبھی کسی مجلس میں فون آن نہیں رکھتا، یعنی دانستہ نہیں رکھتا، بھولے سے کبھی آن رہ جائے تو الگ بات ہے، کیونکہ میں اس کو اکرام کے خلاف سمجھتا ہوں۔ مسلمان کا اکرام کرنا واجب ہے، تو اس کے لیے مسلمان کے اکرام کے لیے نفل کو توڑا جا سکتا ہے، تو آپ ایک اتنی سی چیز سے مسلمانوں کی مسلسل توہین کیے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر عجیب عجیب طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ ایک مرتبہ کھل جائیں تو 3 گھنٹے بعد خیال آتا ہے کہ ارے یہ 3 گھنٹے تو 3 منٹ میں گزر گئے۔ تو اب ذرا اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ موبائل پر 3 گھنٹے تو 3 منٹ میں گزر گئے، تمہیں کبھی کسی ذکر، کسی تلاوت، کسی نماز میں ایسا تجربہ ہوا ہے کہ کچھ گھنٹے کچھ لمحوں میں گزرتے ہوئے محسوس ہوئے ہوں؟ خیر، اب تیسرا کام یہ کہ روز توبہ کیا کرو دل لگا کر، کیونکہ توبہ اللہ کو خوش کرنے کا شارٹسٹ کٹ ہے۔ توبہ جس کو کرنی آتی ہے وہ اللہ کو بھی خوش رکھتا ہے، اور اس کے صلے میں اللہ اسے خوش رکھتا ہے۔ تو توبہ سے حاصل ہونے والا اطمینان دنیا کی کسی بھی نیکی سے میسر نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھنا۔ توبہ سے دل جس طرح شانت ہو جاتا ہے، دل جس طرح جنت کے جھونکے کا لمس محسوس کر لیتا ہے، ویسا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو توبہ میں سنجیدہ ہو جاؤ، لوگوں کے کام آنے والے بنو، اللہ کے کام میں کھپنے والے بنو۔ ان بنیادوں پر قدم رکھو گے تو یہ مقناطیس ہیں، یہ تمہارے قدم ہلنے نہیں دیں گے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے گزشتہ 10-15 برس میں شاید ہی کوئی شخص ایسا دیکھا ہو، کوئی بھی، جس کے بارے میں مجھے یہ احساس ہوا ہو کہ یہ آدمی اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ اسلام، ایمان، دین، سنت، اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا مشترکہ مطالبہ اور واحد شرط ہے کہ نہیں کہ تم اپنے آپ کو سب سے پہلے ایسا بناؤ کہ تم یہ کہہ سکو کہ تم اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں پیسے کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں برانڈڈ چیزیں پہنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ کہنے والا کہاں ہے کہ میں اللہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے بغیر نہیں رہ سکتا؟ تو ویسے جو چاہے دعوے کرتے رہیں، لیکن یہ کہ اور دعووں ہی کی کثرت اور دعوے کی تصدیق کے فقدان کا یہ نتیجہ ہے کہ حب رسول مسلم تہذیب کا سب سے بڑا حال ہے۔ یعنی مسلم تہذیب کی ایک اجتماعی نفسیات ہے، اس اجتماعی نفسیات میں سب سے طاقتور حال حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاوٹ اور جھوٹ آنے کے نتیجے میں وہ گویا دل سے کوچ کر کے چیزوں اور رسموں میں منتقل ہو گیا ہے۔ چونکہ جھوٹے جذبے کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ جھوٹا جذبہ محبت، یہ جھوٹا دعوی محبت کچھ ہی عرصے میں اتنا زیادہ گھناؤنا ہو گیا کہ اب اظہار محبت ممکن ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑے بغیر۔ اب آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اداکاروں کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، بالکل مطلب بازاری سے ماڈلز کی رہنمائی میں محبت کا کاروان چلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تمہیں دکھا نہیں رہا کہ تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے،
ٹی وی وغیرہ پر سارا رمضان کئی برسوں سے جس طرح کے رمضان شوز چلتے ہیں، یعنی 99% اکثریت کے ساتھ، اسے دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ ابلیس چھوٹا شیطان ہے اور آدمی بڑا شیطان۔ خیر، دوسرا ہماری مسلم معاشرت یہ تھی، جو بھی کچھ بڑی عمر کے ہیں انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ اذان کی آواز بلند ہوتے ہی گویا کائنات پر سکتہ چھا جاتا تھا۔ اب اذان ہو رہی ہے، وہ شخص جو 5 وقت کا نمازی ہے وہ بھی اپنی کاروباری یا فضول گفتگو کو روکنا گوارا نہیں کرتا، اس کے اندر فوراً نماز کی تیاری کی طرف متوجہ ہونا تو دور کی بات ہے، اذان کا جواب دینا جو ایک بڑی سنت ہے اس کی طرف سے بھی وہ غافل ہے۔ تو جو شخص اذان سے غافل ہے، جو اذان کے آداب توڑ رہا ہے، وہ نماز پر مائل ہو سکتا ہے؟ اذان بھائی یا تو الارم ہے یا زلزلہ ہے، ان دو کے سوائے اس کو محسوس کرنے کا کوئی تیسرا زاویہ ہے ہی نہیں۔ اذان یا تو میری غفلت کے ماحول میں زلزلے کی طرح آتی ہے اور مجھے بیدار کرتی ہے، یا الارم کی طرح گونجتی ہے کہ بس اب اللہ کی طرف چلو۔ وہ یہاں ایک واقعہ یاد آیا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے عالم، بہت ہی بڑے بزرگ، مطلب ان کی بڑائی اس طرح کی تھی کہ ان کے بعد والی نسلوں میں بڑائی کی وہ قسم کہہ سکتے ہیں کہ منتقل نہیں ہوئی۔ تو ان کی بیگم تھیں جو مطلب دینداری میں شاید مولانا سے بھی بڑھی ہوئی تھیں، سخاوت میں بے مثل تھیں، گویا اپنے وقت کی حاتمہ تھیں۔ ان کے ایک ہی صاحبزادے تھے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام حافظ محمد احمد صاحب تھا، یہ بھی عالم ہوئے۔ تو اب آپ سوچیں کہ ایک ہی بچہ ہے، نہ کوئی دوسری بچی نہ بچہ۔ تو حافظ محمد احمد صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ مجھے بہت زیادہ چاہتی تھیں اور زیادہ تر میں ان کی گود میں رہتا تھا، لیکن جیسے ہی اذان سنائی دیتی تھی وہ مجھے ایک طرف بالکل لا تعلقی سے اجنبی بن کر بٹھا دیتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے اب ان سے میرا کوئی تعلق کیا، شناسائی بھی نہیں ہے۔ تو یہ اذان ہے۔ اسی طرح وضو کے کتنے آداب تھے، لوگوں کو، اپنے بڑوں کو آپ نے وضو کرتے دیکھا ہوگا، وضو کے کتنے آداب تھے، کتنی حالت حضوری میں دنیا کے زہد کے ساتھ وضو کیا جاتا تھا۔ وضو سے مطلب ان لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھ کر 2 چیزیں ظاہر ہوتی تھیں، ایک اللہ کی حضوری اور دوسرے دنیا کا زہد۔ تو وہ وضو جو ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے وہ دیکھنے سے نماز کی کشش پیدا ہو جاتی تھی، اور جو آدمی اس طرح وضو کرتا ہو جس کا وضو دیکھنے والے میں نماز کی کشش پیدا کر دیتا ہو، خود اس کی نماز کیسی ہوگی۔ لیکن اب دیکھ لیجئے کہ نہ نماز کا احترام نہ وضو کا اہتمام۔ آپ خانہ کعبہ کی مسجد میں بھی چلے جائیے تو وہاں وضو اپنی مسنون صورت میں کم ہی نظر آتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو وضو کو اس کی مسنون صورت میں کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی انہیں بے چین کر دیتی ہے، لرزا دیتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی بہت بڑی کسوٹی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تعلق باللہ سچا ہے یا نہیں۔ اس عظیم ترین عمل کی یعنی نماز کی یہ 2 بنیادیں ہیں، اذان سننے یعنی اذان اور وضو۔ تو ان دونوں کا ہم نے یہ حشر کر رکھا ہے کہ وضو صرف ہاتھ پاؤں دھونا رہ گیا ہے، اور وہ بھی اسراف، بے پرواہی اور غفلت کے ساتھ۔ اذان سننے اور اس کا جواب دینے کی روایت اتنی کمزور پڑ گئی ہے
کہ اچھے بھلے مذہبی لوگوں کی مجلس میں بھی اس کا رواج کم رہ گیا ہے۔ جو بیچارہ اذان کا جواب دینے کا عادی ہے وہ ایسی مجلسوں میں چھپ چھپا کر اذان کا جواب دیتا ہے۔ تو اس سے یہ مطلب جس کو نماز اذان کا جواب دینے کی عادت ہے اسے یہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ تو بھائی یہ بہت بڑا بحران ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ خود کو اور اپنے فوری ماحول کو اس غلبے سے، اس بحران سے نکالنے کی کوشش میں خرچ کر دے گا، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ تماش بینوں کی طرح دیکھتا رہے گا۔ تو اب لوگ مشورہ بھی اس طرح کرتے ہیں کہ فرض کیا ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس، ایک مرید اپنے شیخ کے پاس پہنچتا ہے تو اپنی قابل اصلاح خامی کا ذکر بھی اس طرح کرے گا کہ گویا اسے شاباش دی جائے۔ تو جہاں یہ نفسیاتی ساخت بن چکی ہے، اس ردی سامان پر تم دین کی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہو، خود کو دلدل بنا کر دین کے معمار بننا چاہتے ہو۔ استغفر اللہ۔ اور دوسری تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پڑھی جانے والی دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمائی ہے کہ دین میں اعتدال اختیار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دینداری اپنے ذمے نہ لو جسے نبھایا نہ جا سکے، اور اتنے نیک بھی نہ بن جاؤ کہ برائی کو مٹانے کی بجائے تم بروں کا خاتمہ کرنے لگو۔ پھر یہ کہ جو آدمی دین میں میانہ روی برتتا ہے، اعتدال سے رہتا ہے، وہ نفس میں پیدا ہو جانے والے سب سے بڑے بگاڑ سے انشاءاللہ محفوظ رہتا ہے، اور وہ بگاڑ ہے تکبر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ دین کرتے ہیں ان میں ایک خود پسندی اور خود نمائی اور تکبر سے ملتی جلتی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تکبر سے بچنا ہے، اگر لوگوں کی تحقیر اور بدخواہی سے بچنا ہے تو اپنے اعمال کو اعتدال کے ساتھ انجام۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ان دو حدیثوں سے جو بھی مراد ہے، چاہے اس مراد تک ہم پہنچ سکتے ہوں یا نہ پہنچ سکیں، ہر صورت میں ان دو مبارک روایتوں کی مراد ہماری شخصیت کی تعمیر اور ہمارے نفس کے تزکیے میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔